بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا مہینہ شروع ہوا ہے، جمادی الاولیٰ کا بھی اور دسمبر کا بھی۔ اللہ تعالی عالم اسلام کے لیے خیر و برکت فرمائے۔ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، میرے خیال 5 منٹ ہی ہوئے ہیں اور پروگرام میں حاضر۔ بسم اللہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور بھیجنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا اور وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شرعی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بالکل بھی نظر انداز نہیں کیے جاتے اور پہلی ترجیح کے ساتھ وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا سوال شامل نہیں ہو رہا تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ دوران نشست آپ کے سوالات وہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اٹک سے ہلال اکبر صاحب کا سوال کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ کسی قوم کو اگر بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم میں فحاشی پھیلا دو۔ تو یورپ میں تو آلریڈی فحاشی عروج پر ہے، اسرائیل میں، امریکہ وغیرہ میں بھی، یو کے میں بھی، تو اس طرح کی اقوام تباہ کیوں نہیں ہوئی خود بخود؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب ہلال اکبر صاحب، آپ نے سوال کرتے ہوئے حوالہ دیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر یہ واقعی ان کا قول ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، جس کسی کا بھی یہ جملہ ہے، آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں ان کی اخلاقی پستی کا کیا حال ہے؟ آپ کو ان کی صرف چمک دمک نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس قوم میں کیا کوئی چیز ہے؟ کیا وہ لوگ واقعی پرسکون ہیں؟ ان کی تمام چیزوں پہ غور کریں۔ مذہب سے وہ بیگانہ، اخلاق باختہ قومیں، ان کے ہاں کوئی لحاظ، کوئی معیار ہے؟ حوالہ دینے سے پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے تھا۔ اب آپ معیشت کو لے لیں، اگر معیشت یا معاشرت دو الگ لفظ ہے نا، تو معاشرت تو ان کی آپ کو میں نے اشارہ کر دیا۔ رہی بات معیشت کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ صرف نام رکھ لیں مدینہ بک اسٹور، مدینہ ملک شاپ، مصطفیٰ ملک شاپ، یہ ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں۔ ایک تو ہم اسی نام کے پھر چیزیں پرنٹ کرواتے ہیں، ادب نہیں ہوتا۔ کیا کوئی چیز خالص ملتی ہے؟
ہم میں یہ کمزوریاں ہیں، ان میں یہ ہے کسی لحاظ سے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے شاید یہ تاثر لے لیا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا ان کی برائیاں نوٹ کیجئے۔ امریکہ میں ایک چینل الگ چلتا ہے جو آپ کو ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پہ، دوسرے بتائیں کتنے مرڈر ہو رہے ہیں، کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے رابریز ہو رہی ہیں، آپ کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہاں ریسزم کس طرح کا ہے، اور ان کے ہاں آپ کو بظاہر دکھایا کچھ جاتا ہے، معاملات کیا ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم لوگ اگر واقعی ان چیزوں سے بچیں، مجھے بتائیں جب تک آپ میں یہ برائیاں عام نہیں تھیں آپ کا معاشرہ بہتر تھا یا نہیں تھا؟ تو ذرا غور کیا ہوتا تو آپ کو خود پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگلا سوال راجہ احتشام علی چشتی صاحب کا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بآواز بلند پڑھنا کیسا ہے؟ ہم احناف میں سے جن کو حنفی کہتے ہیں، ہمارے ہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ تو پڑھی جاتی ہے آواز کے ساتھ، اور نہ ہی سری طور پر پوشیدہ طور پر پڑھی جاتی ہے۔ 4 تکبیریں، پہلی میں ثنا، پھر دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ تو احناف کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی اگر اس طرح پڑھتا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی وہ ہوگا اپنا سلسلہ، لیکن ہم حنفی لوگ جس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمارا طریقہ وہی ہے۔ خواتین اگر کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھیں تو کیا یہ جائز ہے ان کے لیے؟ بشرطے کہ ان کو کسی طرف سے بے پردگی نہ ہو رہی ہو۔ اگر قریب میں اونچی عمارتیں ہیں، وہاں سے لوگ جھانک سکتے ہیں، تو اگر گرمی ہے، موسم ہے، اپنے گھر میں اور کوئی مرد نہیں دیکھ رہے ہیں تو پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ چھت پہ پڑھ لیتی ہیں خواتین اکثر، تو جو گھرانے ایسے، لیکن یہ کہ ان کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ رہا ہوتا اس صورت میں۔ لیکن اگر یہ گنجائش ہو اور پتہ ہو کہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، انہوں نے اپنا نام نہ لینے کی درخواست کی کہ بھائی کی پہلی بیوی چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کی وجہ ان کی دوسری شادی ہے، کیونکہ بھائی سارا وقت دوسری بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں، پہلی بیوی کو وقت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پہلی ان کی بیوی نے کسی اور سے رابطہ قائم کیا تھا، اور اب وہ اسی رابطے کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کو چھوڑنا چاہتی ہیں وہ، کیونکہ وہ دوسرے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں، اور طلاق کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں کیونکہ اب بھائی انہیں وقت نہیں دیتے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر ان کے بچے بھی ہیں، وہ اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہی۔ تو اس میں آپ بتا دیجئے کہ شرعی حکم کیا ہوگا، اور مجرم کون ٹھہرایا جائے گا؟ کیا بھائی جنہوں نے وقت نہیں دیا، یا وہ بیوی؟ اور کیا ان کا یہ مطالبہ جائز ہوگا، اس بات کو سبب بنانا کہ بھائی وقت نہیں دیتے تھے لہٰذا طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں؟ 3 چیزیں مرد کے ذمے ہوتی ہیں، کھانا پینا ہے اس کا، پہننا اوڑھنا اور رہنا، نان نفقہ اور سکنا کہلاتا ہے اپنی اصطلاحی زبان میں۔ اگر وہ دے رہا ہے اور بھلے سال میں ایک بار ہی تعلق قائم کرتا ہے تو پھر جواز نہیں بنتا، لیکن وہ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، خرچ بھی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں عورت گناہ سے بچنے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ گناہ کرے یا اس کو کوئی اور دشواری ہے، وہ اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ احوال کے مطابق ہے، اس کی صورت ایسی ہو گئی۔ اب بھائی جو ہے وہ بچوں کے باوجود نہیں توجہ دے رہا ہے، تو کیا کوشش کی ہے؟ کچھ مل بیٹھے ہیں بڑے افراد، کچھ اس کو سمجھایا ہے، اس کو شریعت کے مسئلے بتائے ہیں کہ 2 شادیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو ان کے درمیان عدل کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے کیا حالات بنائے، ہم تک جتنی بات آئی ہے کہ عورت پر اگر زیادتی ہو رہی ہے، اس کو خرچ وغیرہ نہیں دیا جا رہا، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھا جا رہا،
اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے، صبر نہیں کرتی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ کالپی انڈیا سے محمد مستقیم قریشی صاحب کا سوال کہ آج کل دیواروں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، یہ بولنا اور لکھنا کیسا ہے، جبکہ تشریح میں وہ اوپر سے مراد کیمرہ لیتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے لفظی تعویل اپنے طور پر کی ہے یا ان سے پوچھ کے کی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اوپر والا کہنا اس کی ایک سمت مقرر کر رہے ہیں آپ، جہت، یہ ہم نہیں کرتے۔ پھر باقی اطراف میں کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ کہ ہر جگہ ہے۔ اوپر والا کہنا، اس کی تعویل ایسی کرنا، ہاں عظمت کے لیے ہم نشان اوپر کا کر دیں تو یہ عظمت کے لیے، سمت کے لیے نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ تو اس طرح کہنا درست نہیں ہوگا، نہ لکھنا نہ کہنا۔ ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال سوازی لینڈ سے کہ عمرہ کرتے وقت طواف اور صفا مروہ کے دوران اگر کوئی درود شریف پڑھے دعاؤں کے علاوہ جو کہ کتابوں میں لکھی ہیں، کتابوں میں مذکور ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، درود شریف وہ اگر پڑھتا ہے، اس بارے میں کتابوں میں درج ہے، وہ دعا، کیونکہ دعا وہ لازمی نہیں ہے وہی دعائیں کہ کوئی آپ الفاظ کسی نے چھاپ دیے ہیں تو آپ نے وہی پڑھنی ہے۔ ہاں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے آ گئیں، انہوں نے سنی، وہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن صرف درود شریف پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات انڈیا سے، وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، عالم اور حافظ قرآن کا ادب کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں عرف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہچانی جاتی ہے معاشرے میں جس انداز میں۔ ہم اپنے کسی عمر کے بڑے کو، رتبے کے بڑے کو کس لحاظ سے ملتے ہیں، ہر وہ طریقہ جو جائز ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کریں گے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں گے جو شریعت نے منع کیا۔ ادب لفظوں میں بھی ہوگا، ملن میں بھی ہوگا، آپ اپنے بڑے بھائی کا، والدین کا، یا بہنوں کا، یا رشتہ داروں کا آپ محبت کے انداز ہیں، عقیدت ہے، آپ ہاتھ چوم لیتے ہیں، آپ پیشانی چوم لیتے ہیں۔ عرب میں رواج ہے، بزرگ ملتے ہیں ایک دوسرے کی پیشانی چوم لیتے ہیں۔ کچھ ان کے دوسرے وہ جو طریقے ہیں کندھا چومنے کا یا ویسے، وہ ان کے ہاں اپنا انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ نبی کے نام کو چومنے کو منع کرتے ہیں، دوسرے کے کندھے چومنے کو۔ تو یہ عرف ہوتا ہے۔ تو عرف میں جو بھی ادب کے تقاضے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو۔ تو آپ کے ہاں آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان سے اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو یہ سارے آداب ہیں، مگر کوئی غیر شرعی طریقہ نہ ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا ہم اپنا کفن خرید کر رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ کہ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہی آپ کو ملے گا۔ کہاں موت ہوگی، کہاں کیا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ اہتمام صرف کفن ہی نہ خریدیں، آپ یہ ہے کہ اگلے سفر کی تیاری بھی کریں۔ کفن ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے، آپ نے لیا ہے، زمزم سے اس کو بھگو کر خشک کر لیا ہے، وہ ساری باتیں، یا کسی آپ نے مزار سے مس کر لیا ہے، یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ کہ دوسری تیاری بھی کرنی ہے۔ راجہ احتشام علی صاحب کا سوال کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مدت رضاعت کتنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں مدت رضاعت زیادہ ہے، جبکہ قرآن پاک میں مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اس مسئلے کو بیان کر دیجئے۔ اکثر معترضین فقہ حنفی کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں یہ رضاعت کے مسئلے میں؟ رضاعت کے معنی دودھ پلانا، ٹھیک ہے نا جی؟
2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا کسی بچے کو تو رضائی رشتہ اپنے بچے کو 2 سال پلانے کا ہے ذکر، میں مانتا ہوں قرآن میں ہے، لیکن کون سے مدت کہاں سے شمار کی گئی ہے؟ اب آپ اس بات کو لے کر اگر اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے نے اگر کوئی مدت بتائی ہے، امام اعظم نے اگر کوئی بتائی ہے، تو قرآن حدیث کے خلاف کہاں گئے ہیں وہ؟ یا تو یہ بتا دینا کہ وہ قرآن حدیث کے کہیں خلاف گئے ہیں، یہ آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ تعویل ہوتی ہے یا تعبیر ہوتی ہے یا تشریح ہوتی ہے، میں اس موقع پر اس لیے اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ یہ کہ ان مسائل کو ہمارے فقہا نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان مسائل کی تفصیل میں جائیں تو پھر ہمارا پروگرام سارا ایک عنوان پر ہی رہ جائے گا۔ میں ابھی وہ نکال لوں آیتیں، ساری حدیثیں رکھ دوں اور آپ کو بتا دوں تو سارا پروگرام اسی پہ چلا جائے گا۔ تو واضح رہے، آپ بہار شریعت دیکھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ امام اعظم کا کوئی قول اگر آپ کو قرآن حدیث کے خلاف نظر آتا ہے وہ بتائیے، اگر وہ نہیں ہے تو انہوں نے تو خود کہا کہ اگر میرے قول کے مقابل کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ دو، حدیث پہ عمل کرو۔ لیکن یہ کس کے لیے کہا ہے؟ جس کو اتنی سمجھ ہو، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ تو تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے، پھر آپ خود دیکھ لیجئے۔ لیکن امام اعظم کے پہلے یہ بتائیے نا وہ قرآن حدیث کے خلاف کہاں گئے؟ قرآن حدیث کے مطابق ہی بات کی ہے انہوں نے، خلاف کہیں نہیں گئے۔ اکرام شریف صاحب کا سوال کہ طواف کرتے وقت کیا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، اگر حافظ قرآن ہے وہ طواف کرتے وقت قرآن پڑھ رہا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، مگر اس کا خیال رہے ادب کے ساتھ۔ بہتر یہ ہے کہ طواف میں درود شریف، کلمہ شریف کوئی پڑھ لے، لیکن وہ اگر قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو منع نہیں ہے بعد میں بیٹھ کے آرام سے ایک جگہ، کیونکہ وہ اگر آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آواز کے بغیر پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنا وہ خیال رکھنا، کیونکہ بیچ میں جہاں بھی آئے گا اب وہ مستجاب کا جو ہوتا ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، وہ مستجاب کہتے ہیں اس دیوار کو، اس حصے کو، وہاں دعائیں تعلیم کی گئی ہیں جس پر کتنے ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہ اس میں وہ رکے گا تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ کہ اس کو اس میں آداب کا فرق آ جائے گا، اس حصے کو روکنا پڑے گا، تو بہتر ہے طواف میں وہ کر لے، اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے وہاں پڑھے۔ عثمان احمد صاحب کا سوال کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا نہیں، 2 بیویاں ہوں اور ان کو یعنی رکھنے کے لیے کہ ان میں جھگڑا نہ ہو، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ گھر بھی بنا رہے اور وہ، لیکن یہ کہ جھوٹ بولنے کا یہ موقع تو اس طرح نہیں بتایا گیا۔ تفریحاً بھی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوگا، بشرطے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ تو اب اس کی نوبت کیوں آئی ہے ایسی کہ اس کو جھوٹ بول کے راضی کرنا پڑ رہا ہے؟ تو گناہ ہوگا، میں اس کو جائز نہیں کہوں گا۔ اسلام آباد سے ندیم احمد لطیف صاحب کا سوال کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی صاحبزادی کا جو تعلق ہے وہ اعلان نبوت سے قبل کا ہے، اور اس کے بعد تاریخی کتب تواریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا اتنا خاص، صرف ان 2 واقعات کے جس میں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جب ان کی رضائی بہن تشریف لائیں بطور قیدی تو وہ واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ نیز یہ کہ ان کے ایک غلام میسرہ کا بھی تذکرہ ملتا تھا اعلان نبوت سے قبل، اس کے بعد بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا، تو کیا یہ گمان کیا جائے گا کہ بعد میں ان کا اتنا قریبی تعلق نہیں تھا؟ کیا وہ مکہ میں رہے؟ کیا وہ مدینہ میں رہے؟
جو لوگ لازمی بات ہے اپنے اپنے مقام پر کہیں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، تو ان کا تذکرہ کون محفوظ کرتا؟ یہاں تو یہی ہے نا کہ جو اہل ایمان، مجھے بتائیں 1.25 صحابہ میں سے کیا ہر ایک کا پورا تذکرہ محفوظ ہے؟ یہ خصوصیت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور ہمارے پاس جن صحابہ کے کچھ تذکار ہیں ان میں بھی کچھ کے زیادہ ہیں، کچھ کے کم ہیں، کچھ کا صرف ایک آدھا واقعہ ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لے آئے اعلان نبوت کے بعد، جو ایمان لے آئے، اگر ان کا آنا جانا رہا، اب کچھ صحابہ ایسے کہ جی ان 1 مرتبہ آئے یا 2 مرتبہ آئے، اس سے زیادہ نہیں آئے، ان کا صرف نام ملتا ہے، باقی تذکرے نہیں ملتے، تو وہ یہ ہمارے لیے کیا انہی کا جاننا بہت اہم ہے؟ یا تو یہ نا کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی اور باتیں آئی ہوں تو پھر ہم کھوج لگائیں، لیکن یہ کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے پاس تو پورے نبیوں کے نام بھی نہیں ہیں، کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، وہ بھی جتنا قرآن میں باقی اسرائیلیات ہیں، روایتیں ہیں، وہ تذکرے بھی ہمیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو باتیں ہو گئیں آ گئیں، باقی جو بعد میں بیان ہوئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس طرح کے سوال جو ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میسرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تھا سلسلہ، اب وہ ان کے پاس رہا، چلا گیا، یہ ہمیں اس میں کھوج لگانے کی میرے خیال کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اگر یہ کہ وہ مکہ میں رہتے اور اس کے بعد ان کا آنا جانا ہوتا تو ضرور کہیں نہ کہیں ذکر آتا، اور ہو سکتا ہے کہیں کتابوں میں ہو بھی، ہم نے ہر ایک کتاب کا ایک ایک سطر تو نہیں پڑھی بھی نا، تمام دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، بہت سی کتابوں کے تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم، اور کتنے تذکار ہیں جو ہوئے ہوں گے اور محفوظ نہیں کیے گئے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ آب حیات کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ آب حیات ایک نبی نے پیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی شخص کو آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ آب حیات کا لفظ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ایک شعر میں کیا، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، آب حیات ہر وہ پانی جو زندگی بخشے، زمزم ہے، کسی نے پی لیا ہے، بیمار تھا، مرنے والا تھا، زندگی مل گئی تو وہ بھی آب حیات کہلائے گا۔ کسی بزرگ نے دم کر دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، وہ بھی آب حیات کہلائے گا۔ بہت سے پانی، ہم بارش کا پانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، آب کوثر مشہور ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہم قرآن کے پابند ہو گئے۔ اب ایک لمحے کے لیے وہ موت کا ذائقہ ان پر ہوا، بعد میں اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، وہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہے دے دے، لیکن یہ کہنا کہ جی اس کو موت ہی نہیں آئی ہے، ایسی کوئی بات مجھے کسی یعنی متفقہ اور معتبر کوئی حوالہ کہ حضرت خضر کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہ اللہ نے ان کو جو ان کی زندگی تھی مدت ظاہری وہ پوری ہوئی، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دے دی، وہ اللہ جس کو چاہے دے دے۔ لیکن یہ کیا آب حیات سے اصل میں معنی اس کا مفہوم مراد ہے کہ وہ جس میں شفا ہو، جس میں زندگی ہو، جس میں انسان کے لیے برکت ہو، یہ اس معنی میں کہ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر کے وہ شفا دیتے تھے، نبی پاک کے طلبوں کے دھون میں وہ بات ہے، یہ مراد ہے کہ وہ شفا دینا، زندگی دینا، وہ مراد۔ دوران اعتکاف، عورت کو مخصوص ایام اس کے شروع ہو جائیں تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی؟ بالکل ہوگی، اعتکاف ٹوٹ بھی جائے گا، اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، اگر وہ سنت مؤکدہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے کا ہے اس کے بارے میں بات ہے، تو یقیناً اس میں روزہ شرط ہے، جب اس کی حالت نہیں رہی تو روزہ نہیں رہا، کیونکہ وہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس کا وہ ٹوٹا ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ کیا شادی میں
لڑکے کو ہلدی لگا سکتے ہیں؟ اس رسم کے بارے میں کیا شرعی حکم؟ جی رسم جہاں تک ہے نا، ہلدی ایک آپ کی سیدھی سیدھی بات ہے ہلدی لگانا. ایک یہ ہے کہ وہاں پر ساری خواتین اور مرد جمع ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں ہلدی لگا کے. اب آپ اس کی بات کریں گے، اس کا جواز کیسے آئے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی لڑکے نے آپس میں لڑکوں کے الگ لڑکیوں کا الگ ہو، اس میں دونوں مخلوط نہ ہو، مکس نہ ہو اور توہین بھی نہ ہو ویسے تفریح کے طور پر. اور ہلدی لگاتے ہیں جلد کی رنگت کے لیے، بدن میں خوشبو کے لیے، اپٹن جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ اتنی حد تک تو منع نہیں ہے. لیکن اس کو باقاعدہ رسم بنانا، اس پہ فضول خرچی کرنا، پھر اس میں جو گناہ کے عنصر شامل ہو جاتے ہیں کہ مرد و عورت ساتھ مکس ہو گئے، وہ سب غلط ہوگا. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ اگر مدینہ شریف سے عمرے کی نیت کر کے مکہ شریف روانہ ہوئے، اب وہاں پہنچ کر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے عمرہ تہجد کے ٹائم تک ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا تھا کہ عمرے کی نیت کر کے کتنی دیر تک عمرہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو میقات یا حدود سے باہر جا کر واپس عمرہ کے لیے آنا پڑے؟ جی نہیں، آپ گئے ہیں، آپ تھکے ہوئے، آپ سو جائیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن نماز کوئی مس نہیں ہوگی. یعنی کسی نماز کا ناغہ نہیں ہوگا. آپ رش کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے کچھ آرام کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہنچتے ہی عمرہ کرنا ہے، نہیں. بعض لوگوں کو 8-8 10-10 گھنٹے ہوٹل ملنے میں، سامان رکھنے میں ہو جاتے ہیں. جدہ سے مکہ پہنچنے میں، وہاں سے پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں ہوگا. لیکن عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ پابندی میں ہیں. اس حالت میں آپ نماز کا ناغہ نہ ہونے دیں، یعنی اس احرام کی پابندی کو خراب نہ ہونے دیں. UAE سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ کیا ہفتے والے دن مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ میں نے شاید زندگی میں پہلی بار یہ سنا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا جائز نہیں. وہ جو یوم السبت کا بیان ہے، وہ یہودیوں کا شکار کا مسئلہ تھا کہ وہ دھوکہ دے کے وہ شکار کرتے تھے، اس کا بیان ہے. ان کو منع کیا تھا. مچھلی کھانے کو کہاں منع ہے؟ کوئی دن رکھے ہوئے ہیں مچھلی کے لیے کہ آج فلاں دن جو ہے دال نہیں کھائی جا سکتی؟ کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے محرم کے 10 دنوں میں نہیں گوشت کھانا. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. ملتان سے محمد صہیب صاحب کا سوال کہ اگر ولیمہ پہلے کسی وجہ سے نہ کر سکے ہوں تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں؟ کر لیں. اصل میں ولیمہ سنت ہے کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکا ہے تو کوئی بات نہیں. 2 آدمیوں کو بھی کھانا کھلا دیا ہوتا اس نے. اس کی بھی حیثیت نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کہ جی نہیں قرض لے اور کرے. اس کے نہیں گنجائش ہے تو ضرور کرے، سنت ہے. اور ایک معاشرے میں اصل میں نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی سے بچا کر آپ نے خوشگوار زندگی گزارنی ہے کہ جی یہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہے. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. اور پھر یہ کہ وہ ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، تو اگر کوئی بعد میں کرتا ہے وہ اس کی وہ کھانا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ولیمہ جو ہوتا ہے مسنون، جس کی حیثیت ہے نہیں کر سکا ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ وہ اس وقت عقیقے کے بارے میں تو میں نے سنا تھا لوگ بعد میں کرتے ہیں، ولیمے کے بارے میں بچے کے عقیقے کے ساتھ یہ پہلی بار سن رہا ہوں میں. محمد عمران صاحب کا سوال کہ کیا اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں وہ زندہ ہیں. برزخی حیات، حقیقی حیات، اور برزخی حیات کو تو سبھی مانتے ہیں نا. انبیاء کی حقیقی حیات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ ہیں، باقی برزخی حیات کے ساتھ ہیں. اور گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ اولیاء جو ہیں وہ شہداء کے حکم میں ہیں. تو اللہ کے ولی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہے. اور اس بارے میں میرا خیال ہے متعدد واقعات دوسروں نے بھی لکھے ہیں، یعنی دیوبندی وہابیوں کی کتابوں میں بھی ہیں.
ان کا اگلا سوال کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو طریقت کے مسائل نہیں معلوم، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ طریقت کے مسائل اہل مدرسہ سے نہ پوچھو کیونکہ انہیں اس کا فہم اور ادراک نہیں۔ اصل میں سوال کا جو کچھ الفاظ کا استعمال اس میں جس طرح ہوا ہے، سمجھنا یہ چاہیے شریعت سمندر ہے، اسی سے آگے یعنی طریقت شریعت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ طریقت کا مطلب ویسے تو سیدھا سیدھا یہ طریقت سے لوگ طریقہ ہی کہیں گے، طریقت سے مراد ہوتا ہے شریعت پہ بہت زیادہ اہتمام سے چلنا۔ عام آدمی جائز ناجائز کو دیکھے گا، جو طریقت والا ہے وہ شبہ والی چیز سے بھی بچے گا، یعنی شریعت پر اہتمام کرتے ہوئے عمدگی سے عمل کرنا طریقت کہلاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں، ایک عام آدمی ہے وہ کہے گا نفل نماز ہے، وہ گناہ نہیں ہوگا، نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ کہ جو صوفی ہے، جو طریقت والا ہے، سلسلے والا ہے، وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یعنی وہ سنت غیر مؤکدہ کو، نفل کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ جو آج کل مزاج بنا ہوا ہے نا کہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین وہ طریقت پہ نہیں تھے؟ انہی سے تو سب کچھ ملا ہے۔ تو جو نہیں سمجھے ہیں وہ شاید اس طرح کی باتیں آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جو علماء ظاہر بھی ہوتے ہیں، علماء باطن بھی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کا مزاج تھوڑا سا خشک ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ صوفی بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، مثلا یہ کہ عالم کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سخت جواب بھی دے سکتا ہے، صوفی جو ہے وہ پیار سے سمجھائے گا، طریقت والا وہ کسی آپ کے بات کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس مقام سے بات کر رہا ہے، لیکن خلاف شریعت وہ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف لہجے کا، انداز کا، رویوں کا تھوڑا سا کبھی فرق ہوتا ہے۔ ہم تو جاہل کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں، جو جاہل ہے وہ تو ولی ہی نہیں ہے۔ تو ان کا عمل کرانے کا، سمجھانے کا طریقہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کہہ دیں گے کہ ان کو اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ فہم یا ان کا سینہ اتنا کھل گیا ہے کہ وہ عمدگی سے اس کو سمجھا لیتے ہیں۔ مگر جاہل صوفیوں والی بات نہیں ہے اس میں۔ کوئی یہ نہ لے لے کہ ان کی وہ جو جاہل کسی نے بات کر دی ہے وہ صوفی کہلا رہا ہے اور ہے جاہل، وہ مراد نہیں ہے۔ صاحبان طریقت مثلا میں آپ کے سامنے رکھوں، سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان میں روحانی تاجدار ہیں۔ اب وہ عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ ان کے انداز میں، اور لازمی بات ہے اس وقت کوئی ظاہر صرف مدرسے میں پڑھا ہوا عالم، اس کے انداز میں کچھ فرق ہوگا۔ تو یہ جو صوفی بنتے ہیں نا، ان کے اندر قلبی صفائی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ ان کا ویژن جس کو آپ کہہ لیں، کشف و بصیرت، تو وہ لوگوں کے حوالے سے جس انداز سے بات کرتے ہیں، اب وہ حسد کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے میں ہوں جو کچھ ہوں، وہ اللہ والے کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں اس کو آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ سیدھی سیدھی بات یہی ہے کہ وہ علماء ظاہر ہیں، علماء باطن ہیں، انہوں نے تربیت پائی ہے، جن کو علم لدنی سے حصہ ملا ہے ان کا انداز اور ہوگا، تو یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ کہ فقہا کہلانے والے بعض جو آپ دیکھیں گے ان میں مزاج میں شدت ہوگی، بعض نرم ہوں گے، بات کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شریعت کا پابند نہیں، اس کی طریقت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ شریعت کا پابند ہونا ہر حال میں لازمی۔ اب وہ لوگوں نے سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی جیسے دودھ اور دودھ کے اوپر ملائی، بالائی، ملائی، کریم، فوم، جو بھی آپ نام لیتے ہیں، تو وہ جو زیادہ ہوتا ہے نا، جس لازمی بات ہے جو پاور ملائی میں آ گئی، تو انہوں نے محنت زیادہ کی، زیادہ سمجھا، اللہ کی طرف سے ان کے لہجے میں، رویے میں، گفتگو میں، لفظوں میں
بہت گہرائی ہوتی ہے، اس کو پھر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی بات ہے۔ مگر جو کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں عالم کی حیثیت نہیں ہے، صرف صوفی کی حیثیت، وہ بھی نہیں ہے۔ تو بعض مزاج ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے ہاں دوسروں میں بھی پائے جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کو ملیں گے، اساتذہ میں ملیں گے، ڈاکٹرز میں ملیں گے، ججوں میں ملیں گے، آپ کے حکمرانوں میں ملیں گے، مزاج ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ کیونکہ اکثر جو پیش کیا جاتا ہے یہ قول، میں نے حضرت سلطان باہو کے ابیات پڑھی ہیں کچھ، ان کی پوری کتابیں میں نے تمام جتنی ہیں ان میں سے تمام شاعری بھی نہیں پڑھی ہے، تو اگر یہ ان کا قول ہے تو یہ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کی توہین کر رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جو صاحب کشف و بصیرت ہوگا، اللہ والا ہوگا، صاحب طریقت ہوگا، اس کو تربیت ملی ہوگی تو اس میں اس کا انداز مختلف ہوگا، صرف یہ بات۔ عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ تنہا نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار تکبیرات اگر کہنا بھول جائیں نماز کے درمیان والی بھی، تو یہ کیسا ہے اور کیا نماز ہو جائے گی؟ اس حوالے سے میں پہلے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ مسجد میں جاتے ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ نہیں کہتے، یعنی رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کا لفظ نہیں کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ سن کے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہہ لیا، لیکن سجدے میں اکثر کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلتے یا وہ کہتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، تو کہنا چاہیے، اور انفرادی نماز میں تو زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اگر کہنے کی عادت نہیں ہے تو پھر نماز کیا ہوئی، تو اس کو جب حکم ہے اس کو مانا جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ تنہا نماز پڑھتے وقت کتنی آواز بلند ہونی چاہیے، اور قرأت کے وقت جو لوگ ہونٹ نہیں ہلاتے ان کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہونٹ نہ ہلانا یہ پڑھنا نہیں ہے، اب ویسے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن قرآن شریف پڑھتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلنے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آواز، اگر آپ تنہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد کسی کی نیند کو متاثر کرنا نہ ہو، اللہ کی عبادت کے طور پر، اور اتنی مناسب، اتنی زیادہ آواز بھی نہ ہو کہ آپ کے لیے وہ دوسروں کو مسئلہ بنے، کیونکہ لازمی بات ہے تہجد فرض نہیں ہے، تو کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں یا نماز میں ویسے بھی کوئی تسبیحات میں زیادہ آواز پڑھ لے دوسرے نمازی کو مشکل ہو جاتی ہے، تو اتنا بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ بالکل آواز بھی نہ ہو، ہلکی سی آواز سانس والی ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہ نکالے، اور یہ کہ اکیلا پڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونچی پڑھ سکتا ہے۔ احتشام علی صاحب کا سوال کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ کثرت سے نکاح کرتے تھے اور طلاق دیا کرتے تھے، ان روایات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ صحت کے حساب سے صحیح ہے؟ اگر صحیح ہوں تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ وہ شہزادہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، لوگ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے نبی کے گھرانے سے، ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے کہ جی ہماری بیٹی قبول کر لیں، لازمی بات ہے نکاح کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا رشتہ، تو لوگ آپ نکاح کر لیتے تھے، وہ لوگ چاہتے تھے تعلق ہو جائے نبی کے گھرانے سے، آپ لازمی بات ہے ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو آپ کو طلاق دیتے تھے، تو یہ نہیں کہ وہ لڑکی کو خراب ہو جاتی تھی، لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے کہ یہ نبی کے شہزادے کے پاس رہی ہے، مثبت انداز میں اتنا، آپ اس سے زیادہ ہمیں ان پر گفتگو نہیں کرنی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کچھ ہستیاں مقام تحقیق نہیں ہوتی، وہ مقام ادب ہوتی ہے، وہ مقام محبت ہے،
اگر یہ روایات جو ان کے بارے میں مختلف کتابوں میں لکھی ہیں اگر درجہ صحت کے لحاظ سے عمدہ بھی ہوں کہ ان کو کہا جائے کہ اوتھینٹک ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی منفی رائے قائم نہیں کرنی. ہمیں ادب کرتے ہوئے، لازمی بات ہے وہ شریعت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، جو 25 مرتبہ پیدل حج کر رہے ہیں، مکہ مدینہ کے درمیان پیدل سفر کر رہے ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میری مجال اور پھر میری حیثیت یا ہماری حیثیت کیا ہے. تو ان کی شخصیت، ہستی، مرتبت، عظمت، ان کی شان کا تقاضا کہ ہم اس میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں. ہماری معمولی سی بھی کوئی کوتاہی جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ضیاع کا سبب بن جائے گی. ہاں، ہمیں شریعت کے خلاف کوئی بات بتائے، بھئی وہ خود اگر ان کے بارے میں کوئی ایسا ملے اس کو ہو، لیکن میں تو کہتا ہوں نا کہ ہمیں وہاں پر اتنی کھوج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہم اعتراض کیوں کریں؟ آج جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس پر ان کی توجہ نہیں ہے. وہ ہمارے معاشرے میں اعتراض کرنے ان ہستیوں پہ چلتے ہیں جن کے بارے میں مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے. سمینہ راوڈہ صاحبہ کا سوال کہ فاتحہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ جی، آپ کے پاس اگر ٹائم ہوتا ہے تو آپ نام لے لیتے ہیں، ورنہ آپ کہہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام مومن مرد، تمام مومن عورتیں سب آ گئے بیچ میں. لیکن اگر محبت سے ذکر کیا جائے تو نبی پاک کے بعد تمام انبیاء کرام، پھر نبی پاک کے آبا و اجداد، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد اور ان کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء ترتیب سے نام لیے جاتے ہیں. آپ سب کے نام لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ائمہ شریعت کے امام، طریقت کے امام، تمام اولیاء سلاسل کے جتنے متداول جو سلسلے ہیں ان میں آپ نام لے لیتے ہیں. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، تجانی، آگے آپ ذکر کر دیتے ہیں شاذلی. تو یہ آپ لوگ محبت سے ٹائم اگر ہے اور نام لیتے ہیں تو سعادت ہے، ورنہ اگر اتنا ہی کہہ دیں کہ ان کے بعد تمام مومن مرد، تمام یا مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب آ جاتے ہیں. تو جتنا وہ کہتے ہیں نا زیادہ محبت ظاہر کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا. محمد جمیل صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منگل اور بدھ کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، شریعت اس بارے؟ بدھ کے بارے میں حدیث شریف ہے، اگر وہ درجہ حسن یا اس صحت کے مقام پر نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف، تو میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کا مطلب جعلی نہیں ہوتا. ضعیف حدیث کا مطلب یہ کہ اس سے واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ فضائل میں مقبول ہے، دوسرا اس سے وعید ثابت ہو جاتی ہے، واجب ہونا اس سے ثابت نہیں. تو حدیث ہے، اور یہاں تک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے پرواہ نہیں کی کہ نہیں یہ حدیث کوئی وہ اس درجے کی نہیں ہے، اس کو وہی چیز ہو گئی جو بیان کیا گیا کہ اس سے یہ جو پیچس کی بیماری ہے جس کو پل بحری کہتے ہیں، آپ کے ہاں لیپریسی یا جو بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. تو اب جب رکھا ہے اللہ نے لمحوں میں، دھوپ کا وقت ہے، ڈھلنے کا وقت ہے، ہر وقت کی تاثیر سائنس آج مان رہی ہے کہ مختلف اوقات میں انسان کے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں، یہ سائنس مان رہی ہے. آپ کمرے میں سو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک سوتے ہیں تو آپ کے جسم پہ یہ اثرات، یہ آج سائنس بھی مان رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور ہمیں پابند ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے. تو بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا، منگل کے دن بالوں کا ترشوانے کا ہے ذکر ملتا ہے، تو یہ احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اس پر وہ
بے ادبی کی نیت سے اگر وہ کرے گا بات تو ہم حکم لگائیں گے، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو وہ وعید پہنچے گی، وہ چیز ہو سکتی ہے، پھر وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز چونکہ تجربہ کیا گیا، ایسا ہوا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ان کا کہ کیا ایسا خیال جس کا اظہار کفر ہو وہ دل میں آئے تو کیا اس سے ایمان ضائع ہوگا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ میں، اپنے ماحول میں، غذا میں نگرانی کریں، دیکھیں مجھ سے کہاں غلط ہو رہا ہے، اس خیال کو فوراً جھٹکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا استغفار، یہ کلمات پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے اس طرح کے خیال کیوں آتے ہیں، کہ صحبت میری غلط ہے، میری کمائی غلط ہے، میری غذا غلط ہے، یا میں پاک نہیں رہتا، اور میں کیوں سوچ رہا ہوں اس بات کو، غلط بات کو، جس کا پتہ ہے کہ یہ کفریہ ہے۔ تو وہ جب تک زبان سے نہیں نکلے گی وہ حکم نہیں لگے گا، لیکن یہ سوچ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اس کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے۔ توصیف احمد صاحب کا سوال کہ طلاق کا وسوسہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کیوں آتا ہے یہ وسوسہ، اور کیوں نہیں آتا کوئی اور؟ سوچے نا کہ کیوں یہی وسوسہ آ رہا ہے، کوئی اور کیوں نہیں آ رہا؟ اسی پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شک کو یا کسی غلط چیز کو جگہ دی ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ علم نافع کیا چیز ہے؟ نفع دینے والا علم وہ علم جس میں ہدایت ملے، ادب ملے، نیکی کی ترغیب ملے، وہ علم جو سینہ روشن کرے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ شیطان کے پاس بھی تو تھا، کیا ہوا؟ تو حضور نے جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اس میں اصل کا علم نافع، نفع دینے والا علم جو اللہ کی طرف ہمیں زیادہ لگائے، ہمیں حقائق یعنی ریئلٹیز کو زیادہ ہم پر روشن کرے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ علم نافع ہی ہو۔ ہم لوگ وقت ضائع بہت کرتے ہیں، وہ چیزیں جن سے کچھ حاصل نہیں ہے، تو کوشش کرے کہ وہ علم جس سے نیکی بڑھے، جس سے لوگوں کے لیے فائدے اس کے ذہن میں زیادہ آئیں، دین پہ زیادہ عمل ہو سکے، وہ جو ادب سکھائے، سیدھی سی بات ہے۔ ارمان اشرفی صاحب کے سوالات انڈیا سے کہ گھر میں بیری کے درخت یہ لگانا، اس کا کیا شرعی طور پر ممانعت ہے؟ اکثر لوگ منع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اگر کوئی کسی کا ایسا تجربہ ہوا، کہتے ہیں نا بیری کے درخت پہ پتھر آتے ہیں، لوگ پتھر مار کے بیر توڑتے ہیں، اس حوالے سے کہاوت محاورے میں ہے کہ جی بچیاں ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہوں گے تو پھر آوازیں آئیں گی، یہ لوگوں کے تجربات ہیں۔ بیری کا درخت، سدر کا لفظ سدرا سدر بیری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو یاد رہے کہ وہ درخت برا نہیں ہے۔ اگر کسی کے تجربے میں کوئی ایسی بات آئی ہے، وہ اپنا اگر اس کو اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، وہ بچ لے اس سے، تاکہ یہ کہ وہ بدگمانی اور آگے بڑھ کر بات وہاں تک نہ جائے کہ اس کے ایمان کو ہو جائے، وہ اس کو کہیں اپنا عقیدہ نہ بنا لے۔ تو بیری کا درخت ہونا برا نہیں ہے، لیکن کسی کے تجربے میں ایسی کوئی بات آئی ہے تو وہ شخص احتیاط کرتا ہے، نہیں کرتا تو ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ کوئی لڑکا اگر سسرال جائے تو وہ قصر پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ بیوی رخصت ہو چکی ہے اگر باپ کے گھر سے، تو اب بیوی بھی وہاں جائے گی، تو اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ بھی مسافر ہے۔ رخصت ہو چکی ہے، اگر رخصت نہیں ہوئی، سسرال میں ہی ہے بیوی، تو پھر جہاں بیوی ہے وہاں وہ مسافر نہیں ہے، بشرطے کہ رخصت نہیں ہوئی۔ مثلا یہ ہے کہ باپ کے ماں کے ان کے وہیں رہ رہی ہے، آپ ابھی نے آپ نے رخصت نہیں کرایا، آپ اب جا رہے ہیں، تو چونکہ وہاں بیوی آپ کی ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ وہ رخصت ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ سسرال جا رہے ہیں، تو پھر آپ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر قصر کرنی ہے۔
ہارون الرشید صاحب کا سوال کہ چمچے سے اگر کوئی کھائے تو کیا ترک سنت کا وبال ہوگا؟ اصل میں ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت کبھی ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی اس کی وجہ کیا ہے. تو چمچے جو ہیں ان میں جراثیم کا بالکل یعنی اس سے محفوظ ہونا یہ یقینی نہیں ہے. آپ نے دھوئے ہیں، دھونے کے بعد آپ نے رکھے ہیں، اس پہ گرد لگ گئی ہے، کوئی اور جراثیم لگ گئے ہیں، تو چمچے سے کھانا منع نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ چیز آپ کو اب یہ کہ گرم گرم تھا چمچے میں، آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ نے ڈال دیا. کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چمچے سے کھا لے گا تو اس پہ فتویٰ لگ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. کہیں بعض جگہوں پہ احتیاط ہوتی ہے، آپ اپنے ہاتھ اس وقت تھوڑا سا چکھنا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں، آپ کو ہاتھ دھونے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہاں آپ چمچے کا استعمال کر لیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ نہیں چمچے سے کھانا ہی صحیح ہے اور بہتر ہے، پھر اس کا بات آئے گی کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھا یا ایسا کیا. لیکن جب تک اس کی ایسی نیت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بات کروں، مسواک کرنے کی اصل علت کیا ہے؟ دانت صاف کرنا، منہ سے بو نہ آئے. اب منجن کر رہا ہے یا ٹوتھ برش کر رہا ہے، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کر رہا ہے، تو اصل حکم تو پورا ہو رہا ہے. لیکن وہ فائدے جو مسواک کے ہیں یا اس میں جو سنت کا ثواب ہے، اصل مسئلہ تو ہے نا اس کا کہ جی وہ دانت صاف ہو جائے، منہ میں بدبو نہ رہے، تو وہ پورا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ٹوتھ پیسٹ کو، اب ٹوتھ پیسٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس میں فلورائڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جی کیلشیم وہ فلورائڈ. وہ ہوتا ہے جو اس کے لیے یادداشت خراب ہو جاتی ہے، میموری اس سے خراب ہو جاتی ہے. کتنی مقدار ڈالی ہوئی ہے. اور دانت سفید کرنے کے لیے کہ جی دانتوں کو صاف، وہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو آپ اگر اچھی دیسی چیز سے کریں گے، مسواک سے کریں گے، تو اس میں وہ کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ چیزیں پیش نظر، تو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چمچے سے کھا لیا ہے تو لہٰذا گناہ گار ہوگا. لیکن یہ کہ بہتر ہے جہاں پر چمچہ نہیں ہے، گھر میں کھا رہا ہے تو ہاتھ سے کھائے، پھر انگلیاں چاٹ لینا. اس کے لیے پرواہ نہ کرے کہ اگر کوئی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہے تو انگلیاں چاٹوں گا. سنت ہے نبی کی، ہم نے بادشاہ کا احترام نہیں کرنا نبی کا. لیکن یہ کہ وہاں دکھانے کے لیے نہ ہو، اس کی عادت ہو، یہ نہیں کہ وہاں تو کر رہا ہے اور باقی جگہوں پہ نہیں کر رہا ہے. ہم لوگ بھی تو ڈرامے کر لیتے ہیں نا بہت، اللہ معاف کرے انسان جو ہیں، جہاں پر کوئی دیکھا وہاں کچھ کر لیا. میں اس معاملے میں ایسے میرے ساتھ واقعات دیکھنے میں آئے، حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ کیا اللہ تعالیٰ کا اتنا ہمیں خیال ہے جتنا ہم دنیا کا کر رہے ہیں. تو پیش نظر یہ رہے کہ نبی پاک کی سنت کو اہمیت، لیکن یہ کہ چمچے سے کوئی کھا لے گا تو فتویٰ نہیں لگے گا. عبد الرحیم صاحب کا سوال کہ اگر کوئی غصے میں کسی کو مرتد بول دے تو اب کیا حکم ہوگا؟ توبہ کرے، اس سے معافی چاہے، اپنے آپ پہ قابو رکھے. آپ نے کہنا ہے کسی کو زیادہ سے زیادہ بدتمیز کہہ دیں، نالائق کہہ دیں، ناواقف کہہ دیں، بے وقوف کہہ دیں، آپ سیدھے کافر، مشرک اور یہ جو مرتد کے لفظ ہیں، بہت غلط بات ہے. آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے اور آپ نے کہا اذیت بھی ہو رہی ہے، دل آزاری بھی ہو رہی ہے، اور پھر آپ خود اپنے آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں، فوراً توبہ کر لے. اس وقت نہیں کی ہے، توبہ کرے، اس کو بھی جا کے اس سے بھی معافی چاہے، بشرطے کہ وہ بات نہ ہو. اور اگر ہے تو بھی کہنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے. اگر ہے کوئی واقعی مرتد ہے تو اس کو مرتد ہی کہیں گے، اس کو اور کیا کہ چور کو کوئی کیا کوتوال کہیں گے. ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی ایک امام کی تقلید نہ کرے اور چاروں کو برحق مانتے ہوئے ان چاروں کی بیک وقت تقلید کرے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کتنی صلاحیت ہے اس کی؟ میں اس کو دوسری مثالیں دوں، پھر زندگی کے ہر معاملے میں ایسا کرے. پھر صرف یہ کہ یہاں کیوں آ کے اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور اس کو کیسے معلوم ہوگا، وہ کیسے فرق کرے گا، اس کو کیا تمام فقہ اربع پہ عبور ہے اس کو، یا صرف اپنی سہولت دیکھ رہا ہے. اب مثال کے طور پر نماز پڑھنے گیا، جی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھوں گا، دوسری رکعت ان کے ساتھ نہیں پڑھوں گا.
تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے تضحیک ہوگی. کیا سادات عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بھائی عقیقے کا گوشت ماں باپ، اب ماں باپ سادات ہیں، بچے کا کر رہے ہیں تو نہیں کھا سکتے کیا؟ چلو کسی اور نے کیا ہے تو وہ عقیقہ ہے، شکرانہ ہے، اس کا وہ حکم نہیں ہے. وقاص صاحب کا سوال کہ قوالی کی محفل میں شرکت کرنا کیا درست ہے؟ قوالی کی آج کل وہ محفل جس میں قوال یعنی سنانے والا اور سننے والا دونوں واقف ہوں آداب کے بھی اور شریعت کے احکام کے بھی، وہاں پر وہ ایک تو جو عام قوالیوں میں جو حال ہے وہ نہ ہو، آداب سے کلام بھی درست ہو، اس حد تک رعایت ہو سکتی ہے، مگر موجودہ مروجہ قوالی میں وہ باتیں نہیں ہیں، نہ قوالوں میں اور نہ ہی سننے والوں میں. تو اگر کوئی باقاعدہ یعنی سلیقے والے لوگ ہیں، کلام صحیح ہے، ادب سے سن رہے ہیں، سنانے والے بھی، اب نعت شریف پڑھ رہے ہیں، وضو نہیں ہے ان کی جو حالت ہے، اور پھر جس طرح لفظوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کیسے درست کہیں گے؟ آداب کے دائرے میں ہو اور اس کے سامعین بھی اور بولنے والے بھی وہ اگر صحیح ہیں تو اس میں گنجائش ہے. جو بزرگوں نے قوالی سنی ہے نا، اس میں مزامیر اور معازف یہ آلات نہیں تھے. اب کوئی بابا صاحب کا نام لے، خواجہ صاحب کا نام لے، انہوں نے اس طرح کی قوالی نہیں سنی ہے، اچھی آوازوں سے اچھا کلام سنا ہے. وہ کورس جس کو ہم کہتے ہیں نا، مل کے پڑھ لیا. لیکن آج کل اب دف کے نام پہ تو چلو دف کا ذکر ملتا ہے، دف کے ساتھ چھلے لگائے ہوئے، آگے ڈفلی لگا لی ہے، جھانجر لگا لی ہے، تو کیسے جائز کر دیں اس کو؟ بس صرف دف ہے، وہ بھی کسی ایک کلام میں پڑھ لی نہیں، اور باقاعدہ وہ مشہور ہو گئے اور چھلے لگائے جاتے ہیں اس کا خاص آواز کے لیے، تو وہ کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ انجم شیخ صاحب کا سوال کہ کیا اڈاپٹڈ بچے کو بھی پراپرٹی میں حصہ دینا ہوگا؟ جی، لے پالک جو ہوتا ہے آپ محبت سے دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن وہ وارث نہیں ہے. اور اگر آپ کے بہن کا، بھائی کا، کسی عزیز کا ہے، آپ پالتے ہیں، آپ اس کو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کی خوشی ہے، لیکن وہ رسا وہی ہوتے ہیں جن سے وہ جو رشتے شریعت نے بتائے. ان کا اگلا سوال کہ قسم اٹھانے کے بعد اگر کوئی اس سے پھر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم جھوٹی تھی، سچی تھی، جھوٹی پر اس کو فوراً توبہ کرنی ہے. کفارہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے. یہ 3 روزے وہ رکھے گا جو کفارے کی رقم نہیں دے سکتا، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے دینا ہے، اتنے ہی پیسوں کے کپڑے دے دے یا اتنے پیسوں کا جس طرح اپنا اسٹینڈرڈ ہے اس کے کھانے کا وہ کھلائے گا. لیکن یہ کہ پیسے دے سکتا ہے مگر کہتا ہے پیسے نہیں دوں گا، روزے رکھوں گا، غلط ہوگا. جو پیسے دے سکتا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے یا اتنے کپڑے کسی کو دینے ہیں. اور جھوٹی قسم پر تو فوراً پہلے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے. اور قسم سچی تھی مگر پوری نہیں کر سکا تو اس میں بھی وہی اس کا طریقہ ہے، لیکن غلط قسم پہ توبہ ضروری ہے. بشرا آصف صاحبہ کا سوال کہ کتنے عمر کے بچوں سے پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ یعنی لڑکوں کے لیے پوچھ رہے ہیں یا خواتین مطلب کتنے عمر کے لڑکوں سے پردہ کریں اس گی؟ میں یہ ہے کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا زیادہ سے زیادہ میرے خیال اس میں عام طور پہ بھی وہی عرف دیکھا جاتا ہے، ویسے تو 9-10 سال کا ہو جائے گا، 10 سال کے اوپر جائے گا تو وہ بالغ ہونا تو پھر وہ یقینی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عرف میں آج کل لیا جاتا ہے کہ جی بچہ 5 سال سے زیادہ ہو جائے تو چونکہ وہ جا کے بتاتا ہے یا بیان کر سکتا ہے تو احتیاط کی جاتی ہے.
اصل چیز تو بالغ ہے اس کا ہونا، لیکن عرف بھی دیکھا جائے گا. اگر بچے ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کا اسی حساب سے کیا جائے گا. لیکن بڑی بات ہے پوچھ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ پوچھ رہے ہیں، ورنہ اللہ ماشاء اللہ جو حال ہے اللہ معاف کرے. آمین. کھانے کے دوران سلام کرنا اور جواب دینا یہ کیسا ہے؟ منع کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کر لیتا ہے جواب، اور یہ نہ کہ لقمہ اس کے منہ میں نہ پھنس جائے، احتیاط کی آپ کے لیے، تو آپ کو منع کیا نہ کریں. تو اگر وہ کر دیا ہے، کسی ایک نے جواب دے دیا ہے، باقی بعد میں دے دیں، لیکن جو وقت بتائے گئے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. عبید الرحمن صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ مطلبی رشتہ داروں سے کیا تعلق ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ رشتہ دار ہیں، اور جو رشتے ہیں کہ ہوتے ہیں نا دور کے ہوتے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا آپ پر، آپ کا ان پر جو حق ہے وہ صرف اس صورت میں روکا جائے گا جب کہ ایسا سلوک ہو جائے کہ برداشت نہیں ہو رہا اور اس میں خرابی ہی خرابی ہے، تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں. ورنہ اچھوں سے تو سارے ہی اچھا کریں گے. مزہ تو تب ہے نا کہ کوئی آپ کو تکلیف دے اور تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اصل سلوک تو یہی ہوگا. لیکن عزت نفس کا مسئلہ بن جائے، اور اگر عقیدے کی بات آ گئی ہے پھر لحاظ نہیں ہوگا رشتے کا. بات ایمان کفر والی آ گئی ہے تو پھر رشتے کا لحاظ نہیں ہے، پھر ایمان کا لحاظ ہے. باقی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں جہاں تک ہو سکے، اگر بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہے، لڑائی کی نوبت آتی ہے، یا یہ کہ وہ ان کی سرشتی ہے، تو اس میں احتیاط کی جائے گی، مگر سلام دعا بند نہیں کی جائے گی جب تک وہ مسلمان ہے. اور اگر یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو دیکھنا ہوگا. تو آپ کو بعض حالتوں میں اجازت دی ہے شریعت نے، جبکہ اتنا زیادہ فتنہ ہو جائے یا اتنی خرابی ہو جائے، مگر جہاں تک ہو سکے عمدگی ہی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. وہ سنا ہے، دیکھا ہے، یعنی فون نہیں اٹینڈ کرنا، کوئی چیز بھیجی ہے قبول نہیں کرنی، کسی محفل میں ان کو بلاؤ گے تو ہمیں نہیں بلانا، یہ اس طرح کی باتیں یہاں تک چلی جاتی ہیں. تو یاد رہے کہ اس میں جو بنیادی اگر وہ چیزیں پائی جائیں گی تو شاید بچیں گے، ورنہ آپ شدید گناہ گار ہوں گے. اور قطع رحمی، رشتے نہ نبھانا، شب برات جیسی مبارک راتوں میں بخشش نہیں ہوتی. اور بعض روایتوں میں نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، یہ تک ملتا ہے. آپ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ غلط کر رہے ہیں، آپ دنیا کو خیرات دے رہے ہیں مگر جو رشتہ نہیں نبھا رہے، تو آپ کی عبادت ضائع جا رہی ہے. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک میں پین یا پینسل سے نشان لگانا کیسا ہے؟ ضرورت کے تحت لگایا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ اس نے کسی آیت پہ کہ اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی غلط لفظ نہیں ہوتا. اور یہ کہ قلم میں سیاہی ایسی نہ ہو جو ناپاک ہو. مسز اظہر صاحبہ کا سوال دبئی سے. عورت کے جنازے کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کفن میں کتنا کپڑا لگتا ہے، اور کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ وہ پوچھ رہی ہیں، لازمی بات ہے وہاں پر بھی اہتمام ہوگا، پتہ ہوگا کہ اگر ان کو خود دینا ہے، دو کپڑے زیادہ ہوتے ہیں عورت کے کفن میں. وہی طریقہ جو مرد کا ہے وہی اس میں ہے کہ جی پہلے کف دست کہتے ہیں کچھ لوگ، استنجا کرانا تاکہ اس جگہ کوئی آلودگی نہ رہ جائے. بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ پر کوئی دستانے یا کپڑا چڑھا کے جو خاتون ہو وہ دیکھے نہیں بلکہ صرف صاف کرے، پھر وضو کرایا جاتا ہے. باقی غسل کا طریقہ وہی ہے کہ کروٹیں کسی جگہ ایسی کوئی نہ رہ جائے کہ جہاں پانی نہ بہایا جائے صحیح طرح. باقی کفن میں وہ دو کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہ آج کل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے.
تو غسل اگر گھر والی خواتین دے رہی ہیں، جیسے ماں کو بیٹیاں یا بہنیں دے رہی ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے تو غسالہ وہ کوئی خاتون مل جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے اور وہ رہنمائی کر دیتی ہے. تو جن کو شامل ہونا ہے ان کو احتیاط کرنی ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. باقی یہی ہے، اور یہ کہ اس کے اعضاء نہ دیکھیں، کپڑا اوپر رہے، اور کوئی اس وقت ایسی باتیں نہ کریں اس کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کی روح قریب ہی ہوتی ہے، وہ سن رہی ہوتی ہے سب کچھ. تو یہ موقع بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لحاظ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آمین. سید شہباز بخاری صاحب کا سوال کہ کیا آن لائن سروسز فراہم کرنا شرعاً اجارے کے تحت ہے، اور اگر ایسا ہے تو اجارہ کس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں فاسد ہو جائے گا؟ ہر وہ کام جس کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ شرعاً منع نہیں ہے. ہم لوگ وقت کا اجارہ کرتے ہیں، اپنی خدمات کا اجارہ کرتے ہیں، مگر ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کو کاروبار بنا لیا ہے. اب وہ لحاظ میں مثلاً یہ کہ مشورہ کرنے آیا، مشورے کی فیس بھی لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی لے رہے ہیں، وکیل صاحب بھی لے رہے ہیں. اب وہ وقت کا اجارہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اس میں اجارہ کرتے ہوئے بنیادی طور پر یہی دیکھنا ہے کہ میں کام کیا کر رہا ہوں، وہ کام درست ہے یا نہیں ہے. اگر میں آن لائن کسی ایسے کا ایجنٹ بنا ہوا ہوں جو برائی کی ترغیب ہے یا برا کام ہے، تو پھر اس کی ترغیب دینے والا بھی اسی حکم میں ہوگا. پھر اس کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ جتنا وقت لگائیں گے، پیسے لگائیں گے، وہ بھی سارے اسی حکم میں جائیں گے. تو نوعیت کام کی طے ہو جائے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں فقہی طور پر میرے خیال بہت سی تفصیل اب تو جو آج کی ضرورت کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ علماء اہل سنت نے بھی بھر دی ہیں. مبارک پور میں کتنے مباحثے ہوئے ہیں، ان کے یہاں شرعی وہ بنایا جاتا تھا علماء جمع ہو کے، جو جدید مسائل اس پر انہوں نے پاکستان میں کتنوں نے کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ بہت سی چیزیں آئیں، کریڈٹ کارڈ آیا، پھر اس کے اندر اور جزیات آ گئیں، انشورنس کے حوالے سے کتنی باتیں آئی ہیں. تو یہ تمام مداربت آ گئی، بینکوں نے نئی اسکیمیں نکالی ہیں، علماء نے ان سب کا جواب دیا ہوا ہے. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ غسل میں کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا بھول گئے تو اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو غسل اور ان پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اپنے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وضو کرتے ہوئے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں کھینچا، غسل کرتے وقت غسل کے درمیان کہیں کو کلی کر لی تھی؟ یہ تفصیل نہیں لکھی کہ ہاں، کلی نہیں، کرنا. شروع میں نہیں کر سکے، درمیان میں کہیں کر لی تھی. منہ میں اگر بالکل ہی منہ نہیں دھویا تو لازمی بات ہے پھر وہ ان کا پورا نہیں ہوا ہے. وہی 3 چیزیں ہی تو ہیں اس میں جو غسل میں. تو اگر درمیان میں کر لی، ترتیب نہیں رہی، اگر درمیان میں بھی کر لی تو گنجائش ہے. بالکل نہیں کی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھول گئے ہیں اور بالکل ہی اس کا اندر کا حصہ وہ تر نہیں ہوا تو وہ رہ گیا ہے، تو پھر غسل کہاں ہوا پورا. اس کے درمیان اس کے بعد اگر انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دوہرائیں. ادھار پر مال خریدنے والے رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول اور بلا وجہ کی تاخیر سے کام لیتے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ شرعی حکم تو وہ نہ پوچھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی اور حکم ہونا چاہیے، کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جی ان کی پکڑ، کیونکہ جس وقت قرض لینا ہے وہ تو بڑے منمناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون نہیں سن رہے، مل نہیں رہے. یاد رہے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، قرض وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، حدیث شریف ہے. مگر قرض اس کو بھی معاف نہیں ہے. جو لوگ اگر نہیں ہے ان سے معافی چاہ لیں، لیکن یہ کہ اپنے سارے خرچے پورے ان کو نہیں دینا.
روکے ہوئے ہیں. تو یہ جو قرض لے کے دبا لیتے ہیں لوگ، یہ بہت برا عمل ہے. اس میں یہ نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ سوائے اس کے کہ اس کے پاس اگر آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن آپ نے معاف بھی نہیں کرایا ہے اور آپ پر ہے، اور آپ اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، اگلے کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بہت برا کام ہے، بہت برا کام. لیکن یہ کہ ہماری سوسائٹی میں قرض کی یہ بھی صورت نہیں ہے کہ صرف آپ نے کسی سے لیا ہے، حق مارا ہوا کسی کا، جائیداد میں مارا ہوا ہے، ویسے کچھ کیا ہوا ہے، یہ بھی سب وہی صورت ہے. جمعہ کے فرض کے بعد کی 4 اور آخری 2 سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ جی، جمعہ کے دن پہلی 4 جو ہیں وہ تو مؤکدہ ہیں. اس کے بعد آپ کے فرض 2 فرضوں کا ٹائم خطبے کو دے دیا گیا، تو جمعے کے لیے مرد کے لیے 2 فرض ہو گئے. اس کے بعد جو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ کچھ علماء ظہر احتیاطی کہتے ہیں. کہاں کہاں ظہر احتیاطی پڑھی جائے گی وہ اس کی شرائط ہے. اس کے علاوہ آپ اس وقت، میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ کسی قضا ظہر کی نیت کر لیا کریں جن کی قضا ہے. ورنہ یہ کہ وہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس حوالے سے اس پر وہ سخت حکم نہیں لگے گا. ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ آپ کی حالت صرف ٹیک لگا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ بیٹھے اس طرح ہیں کہ آپ کا ادب نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ ساری باتیں عرف کی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں پہچانا جاتا ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کے لیے جو عرف رکھا ہوا ہے. تو آپ نے ٹیک لگا ہوا ہے، میں ٹیک لگا کے پڑھ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. نیم دراز بھی ہوں اور میں نے وہ انداز نہیں ہے میرا بے ادبی والا، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی ادب نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے حالت میں پڑھ رہا ہے، یاد ہے اس کو، وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے. اور وہ تو قرآن میں ہے نا، اللہ کا ذکر قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹوں پہ چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں مگر اس میں کوئی بے ادبی والی بات نہ آئے. نعت علی اور چہل کاف پڑھنے کے لیے کیا اجازت درکار ہوگی؟ اصل میں جن چیزوں کی بزرگوں نے عام اجازت دے دی اور چھاپ دی اور لکھ دیا کہ جس کو ایسا ہو وہ پڑھے، تو اس پہ اجازت نہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے مزاج دیکھا جاتا ہے. جس طرح پین کلر ہے نا، دوا ہے درد کاٹنے کی، اب وہ 1 ملی گرام سے لے کے 10,000 ملی گرام تک کی شاید ہو مارکیٹ میں، اور یہ ساری کی ساری پین کلر ہیں، مطلب اس میں 150 دوائیاں ہیں جو درد کاٹنے کی. کون سی درد کیوں ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا. اس درد کے لیے کتنی ملی گرام کی کون سی دینی ہے، کتنے دن دینی ہے، یہ ڈاکٹر اسی طرح مزاج ہوتے ہیں، دیکھا جائے گا پابندی کتنی ہے، مزاج کیسا ہے، خشک مزاج ہے تو اس کے حوالے سے دیا جاتا ہے. تو اجازت لے کے پڑھنے میں ہمیں ایک تو اطمینان ہوتا ہے، دوسرا وہ نسبت کی وجہ سے پوری برکت ہوتی ہے تو بہتر ہوتا ہے. ورنہ جس سلسلے سے کوئی وابستہ ہے انہوں نے اگر وظائف دیے ہوئے ہیں تو انہوں نے اجازت کے ساتھ دیے ہوئے ہیں. لیکن ایک شخص چاہ رہا ہے کہ نہیں میں اجازت لے لوں تو وہ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ بتا دیں گے. اب مثال کے طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں جی دلائل الخیرات کی اجازت دے دیں. میں نے کہا چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے، پڑھ سکتے ہو، مگر ہم سے اجازت لے رہے ہو تو ہم تمہیں کچھ اس کی پابندیاں بتائیں گے. پھر ہم وہ بتاتے ہیں، وہ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نسبت اور مضبوط ہوتی ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اچھے طریقے، لیکن متعدد لوگوں نے وظائف بتا دی. اب کسی کو تعداد نہیں بتائی یا وقت نہیں بتایا کوئی خاص، یا اس کچھ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں، تو وہ طبیعت دیکھ کے بتاتے ہیں تو پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ شیخ نے کہہ دیا میری کتاب میں جتنے ہیں اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن میں لوگوں سے کہوں گا قرآن ضرور پڑھا کریں، وظائف ضرور پڑھیں آپ.
جتنے بتائیں پڑھیں، لیکن قرآن ضرور پڑھا کریں. یہ نہیں ہے کہ وظائف پڑھ رہے ہیں اور قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تو اس کے باوجود بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال لاہور سے حافظ قمر عباس صاحب کا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے پڑھایا، اور ساتھ میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. رہنمائی فرما دیجیے. سوال کرنے والے صاحب کو اگر معلوم کرنا ہے جواب، تو وہ یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. فرشتے جن کو ملائکہ کہتے ہیں، اور انبیاء یعنی اللہ کے نبی اور رسول، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. بچے کو معصوم اس لیے کہہ دیتے ہیں، شیر خوار بچہ ہوتا ہے تو وہ عرف میں بچہ اس کو معصوم کہتے ہیں، لیکن اصل معصوم جو ہیں وہ صرف نبی اور فرشتے ہیں. نبیوں اور فرشتوں کے سوا اللہ کے پیارے جو ہیں، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے. ایک ہے گناہ نہ کر سکنا، اور ایک ہے کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، حفاظت ہوتی ہے. تو محفوظ اور ہے، معصوم اور ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں سوال کرنے والے سے مخاطب ہوں. اگر وہ سن رہے ہیں، ایک امام آگے کھڑا ہو جائے اور پیچھے سارے مقتدی ہو جائیں. یہ آپ کے اگر نزدیک ہے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی ایک امام ہو اور باقی سارے پیچھے ہوں. اس طرح نہیں ہوا. اب آپ کے سوال میں جو باتیں ہیں ان کا جواب دینے سے پہلے سن لیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے غسل دے کے میرے بستر پہ تو پہلے فرشتے آئیں گے، پھر اس کے بعد 10 افراد آئیں، اور آ کر جو آج بھی آپ جالیوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں نا، قد بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ حضور آپ نے رسالت جو اللہ نے آپ کو کہا وہ آپ نے پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، امت کو نصیحت. یہ باتیں اسی طرح درود و سلام پڑھ کر یہ کہتے تھے. وہ جو نماز کی صورت ہے کہ امام، وہ ایسا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بات سن لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اگلے کہا کہ حضرت علی نے پڑھایا. ہم نے آج تک کسی کتاب میں یہ چیز نہیں دیکھی. 1400 سال سے جتنی معتبر کتابیں آ رہی ہیں، کیونکہ نبی پاک کا تو جنازہ اس طرح ہوا نہیں. دوسری بات یہ کہ ایک خاص گروہ کے علاوہ کوئی اور حضرت علی کو معصوم نہیں کہتا. اگر آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس طرح ہوا، وہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ نے دوسری ایک بات بیچ میں کہہ دی کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. مجھے آپ کی اس بات پر، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، صرف اس بات پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہاں کا، کس نے بنایا ہے یہ بات. چلیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معصوم کے کام معصوم ہی کر سکتا ہے، یہ شرط آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نماز جنازہ کو رکھیں ایک طرف، باقی باتوں میں بات کریں آپ.
کہ معصوم کا کام وہی معصوم ہی کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا، یا معصوم کے لیے یہ ذرا اس کا مجھے کوئی حوالہ دیجئے، کوئی سند بتائیے۔ اور پھر مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو بات صحیح نہیں ہے، کیا مولا علی کو پسند ہوگی؟ اگر ہم ان کے لیے وہ بات کہیں گے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ تو آپ تو ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان کے لیے وہ بات کی جائے، ان کی کوئی شان میں کمی ہے کیا؟ کتنے فضائل ان کے ہیں، تو وہ جو سچی باتیں ہیں وہ کی جائے ان کے حوالے سے۔ خود اپنی طرف سے بنا کر آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سوچ لیجئے گا۔ کیوں کہ جو چیز نہیں ہے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں، تو اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں، خلاف واقعہ بات۔ تو جو خلاف واقعہ بات کریں گے کیا ان کے لیے کرنی چاہیے، اور کر کے کیا ان کو خوش کر رہے ہیں، اور کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم لوگ تھوڑا سا سوچ لیں نا تو کتنی باتیں ویسے حل ہو جائے۔ ہمیں ان ہستیوں کے لیے کوئی فرضی فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بیان ہوئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم اپنی طرف سے ان کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کا درجہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ مجھے بتاؤ، غیر نبی تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کیا اس بات سے حضرت علی خوش ہوں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر پر جو فضیلت دے گا میں اس کو وہ سزا دوں گا جو تہمت لگانے والے کو، بہتان لگانے والے کو، مفتری کو دی جاتی ہے، یعنی کوڑے ماروں گا اس کو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم خود بھی تو غور کریں، ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر مولا علی ان سے خوش نہیں ہو رہے تو بتائیے ہمارا ایمان جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ تو ہم ان کے بارے میں وہ باتیں کریں جو بالکل یقینی اور صحیح ہے۔ یہ جو ہم نے فرض کر لی ہیں اس کے ہم مجرم ہیں۔ قرآن میں پڑھتے نہیں ہیں بتوں کو، جو لوگ پوجتے ہیں وہ بت کہیں گے ہم ان سے خوش نہیں تھے، نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا، یعنی وہ جن کو پوج رہے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ہم وہ حرکتیں کر لیں، پھر اب حضرت علی کے پاس جائیں کہ ہم تو آپ کو خدا مانتے رہتے ہیں، وہ کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا، جاؤ پرے ہو جاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ ہے نا؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، یا یہ بھی پڑھا ہوتا آپ نے حضرت علی کو کیا کچھ کہنا چاہا لوگوں نے۔ تو ہمیں وہی باتیں اپنانی چاہیے جو شریعت و سنت کے مطابق، اور وہ باتیں جو مولا علی کو پسند ہوں۔ کہیں ہم نبی کی توہین کر دیں، کہیں صحابہ کی توہین کر دیں، کہیں اہل بیت کی، بتائیے ہمارا ہی نقصان ہوگا نا۔ وہ تو مقدس ہستیاں ہیں، شان والی ہیں، تباہ ہم ہو جائیں گے غلط باتیں کر کے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، رفیق احمد صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، فاروق اجمیری صاحب، ہلال اکبر صاحب، اکرام شریف صاحب، راجہ احتشام علی صاحب، سلیم صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عثمان احمد صاحب، ابراہیم رضا منصور صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، محمد مستقیم صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، ظہیر عباس صاحب، ہدایت رسول صاحب، آصف فاروقی صاحب، ندیم احمد لطیف صاحب، محمد عمار صاحب، محمد عدنان صاحب، زہیب علی صاحب، محمد صہیب صاحب، محمد عمران صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، عبد القیوم صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، مظہر خان صاحب، محمد جمیل صاحب، محمد ایوب صاحب، توصیف احمد صاحب، ہارون الرشید صاحب، عبد الرحیم صاحب، وقاص صاحب، انجم شیخ صاحب، فیصل قادری صاحب،
بشرا آصف صاحبہ، عبید الرحمن صاحب، مسز اظہر صاحبہ، سید شہباز بخاری صاحب، وقاص خان صاحب اور حافظ قمر عباس صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس ہفتے میں چونکہ میں پچھلا جمعہ پڑھ کے ملک سے باہر گیا تھا، ابھی آیا ہوں، مجھے اتفاق ہے کہ خبروں سے واقف نہیں رہا، آگاہ نہیں رہا، اور کون کتنے لوگ کہاں کہاں ایمان والے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وطن میں سیاسی کھیل جاری ہے، ان سیاسی کھیل والوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں معاشی اور معاشرتی کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس کو آپ موسم سرما، سردی کا موسم، ونٹر، زمستان وغیرہ کہتے ہیں۔ سیلاب زدگان کو سر ڈھانکنے کی، موسم کی شدت سے بچنے کے لیے سامان ملا یا نہیں ملا؟ اسٹریٹ کرائمز، روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے اور چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس کی وجہ سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تاجر طبقہ، عام طبقہ سبھی پریشان ہیں۔ لوگوں کو اپنے اسٹاف یعنی عملے کو تنخواہیں دینا، آمدنی نہیں ہوگی، کتنی ملیں بند ہو رہی ہیں، کتنے سلسلے ہو رہے ہیں، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کہتے ہیں انحصار ہوتا ہے۔ حکمران، اقتدار والے اور اقتدار چاہنے والے، سب شہرت کے، عہدے کے بھوکے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو وقت گزار رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک ایک لمحہ ان پر وبال بن رہا ہے۔ عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، نوکر شاہی، افسر شاہی کے لیے نہیں ہوتے۔ عہدے کی تمنا کرنے والے، لازمی بات ہے ان کے کچھ منفعت، کوئی ان کی ذہن میں مفاد ہوگا، مگر عوام کو کیا پہنچ رہا ہے، عوام کا کیا حال ہے؟ دینی قدریں کتنی پامال ہو رہی ہیں، ہم لوگ کس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے، ہماری اقدار، ویلیوز کتنی پامال ہو گئیں۔ ہم اگر خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہوتا رہے، تو پھر یاد رہے یہ نیم رضامندی یا رضامندی شمار ہوتی ہے، پھر سب کی پکڑ ہوتی ہے، پھر سب پستے ہیں۔ آواز حق بلند کیجیے، غلط کے خلاف ڈٹ جائیے۔ حکمرانوں سے کہہ دیں دین کے معاملے میں کوئی تمہاری مداخلت برداشت نہیں ہوگی، تمہارے غلط فیصلے، غلط حکم نہیں مانے جائیں گے۔ سیاستدانوں کو بتا دیا جائے ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ان کے پابند بنو گے تو تمہاری سنیں گے، ان کے پابند نہیں تو تم سارے ایک جیسے ہو۔ ملک کو پہچانیے، اس ملک کو بنایا ہے، بچانے کا وقت ہے، محنت کیجیے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جہاں گیا تھا جن احباب نے عزت افزائی کی، اور جو میرے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی خیر ہو جائے۔ یہ جناب آپ کے ہماری اس میڈیا ٹیم کے عبدالرافع صاحب کی شادی کی خبر آپ کو دی تھی، آج
ولیمے کے باوجود، ابھی تازہ تازہ ولیمہ ہوا ہے لیکن آج تشریف لائے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ۔ دعا کیجئے ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی اچھی رہے، اور بھی جو باتیں کچھ رہ گئی ہوں گی ذہن میں نہیں ہے، تھکا بہت ہوا ہوں اور سفر سے آتے ہی بیٹھ گیا۔ بہرحال مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔